بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی اور مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وختم بی النبیون، اور میری آمد سے نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا میرے بعد 30 کذاب جھوٹے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، فلا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اس امت کے بعد قیامت تک کوئی امت نہیں ہے، اور ہمارے نبی پاک کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اور قرآن آخری آسمانی اور اعلامی کتاب ہے جو آخری نبی پہ نازل ہوئی، باقی کتابیں تبدیل ہو گئیں کیونکہ ان کی حفاظت امت کی ذمہ تھی۔ قرآن 1450 سال گزر گئے، اس کی کوئی زبر اور زیر بھی تبدیل نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب نے حفاظت کیوں کی؟ اس لیے کہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے جو آخر الزمان نبی پہ نازل ہوئی۔ قیامت تک کے لوگوں نے ہدایت قرآن سے لینی تھی، اگر قرآن تبدیل ہو جاتا تو لوگ ہدایت کہاں سے لیتے؟ اس لیے قرآن کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ لی۔ اور قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں، ہر آیت نبی پاک کے ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل ہے، اور نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن ہے، وہ اب بھی امت کے اندر موجود ہے۔ پہلے جب نبی آتے تو ایک ہی علاقے میں ایک نبی کام کر رہا ہے اور دوسرے علاقے میں دوسرا نبی کام کر رہا ہے، ایک ہی دور میں ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں کئی نبی تبلیغ کر رہے ہوتے۔ ایک نبی جب فوت ہو جاتا تو اسی جگہ پہ دوسرا نبی جو ہے وہ مبعوث کر دیا جاتا۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے کائنات کو نبوت سے خالی کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے۔ ستاروں سے کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منور آتا ہے، پیغمبر تو سب آ ہی گئے، اب سب کا پیغمبر آتا ہے۔ باقی نبی تارے ہیں اور ہمارا نبی نبوت کا سورج ہے جو کل نبیوں کا سلطان ہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب نبیوں کا سلطان آ گیا تو اب کسی کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے نبی پاک کی نبوت کا سکہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں پہ ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ زمینوں کے وزیر ابو بکر و عمر ہے اور آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہے۔ مفتی احمد یار خانائمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو کوٹ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ نبی پاک کے ان 4 وزیروں میں سے جو سب سے افضل وزیر ہیں وہ ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے، کیونکہ ان کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پہلے ادا کیے، اور پھر یہ حضوری کے وزیر ہیں، ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں موجود رہتے۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ وزارت ہو اور بادشاہت نہ ہو؟ وزارت کا تصور بادشاہت کے ساتھ ہے۔ آسمانوں کے اوپر اب بھی نبی پاک کے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل موجود ہیں، تو پتہ چلا نبی پاک کی سلطنت اور نبوت کا سکہ آسمانوں پہ اور زمینوں پہ اب بھی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔